ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ تم یوم جزا کو جھٹلاتے ہو، تم نے یوم جزا کو بلا دیا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، آگے اللہ فرماتا ہے کس طرح تم جھٹلا سکتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، کہ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ تم اپنے اعمال سے انکار کرو گے، تم یوم جزا کو جھٹلاؤ گے، تو تمہارے اس عمل کے لیے بھی میں نے تیاری کر کے رکھی ہے، تمہارے اوپر میں نے نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر میں نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اور تمہارے ایک ایک لمحے کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے ایک ایک لمحے کو یہ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں، وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر تم تنہائی کے اندر کوئی گناہ کرتے ہو تو وہ اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اگر تم جو ہے وہ لوگوں کی موجودگی میں گناہ کرتے ہو تو وہ اس کو بھی لکھ رہے ہیں، تم اگر کوئی نیکی کرتے ہو تو وہ اس کو بھی لکھ رہے ہیں، تم لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہو تو اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ الغرض وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم جو بھی کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں، نیکی کرتے ہو تو اس کو بھی لکھ رہے ہیں، بدی کرتے ہو تو اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے آگے والی جو آیا کریمہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دنیا کے اوپر جو اعمال تھے ان کا جب حساب و کتاب ہو گیا، حساب و کتاب کے بعد جو نیکوکار تھے وہ کہاں جائیں گے، ان کا ذکر فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیکوکار ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا، آج جن کا نیکی والا پلڑا باری ہو گیا، ان الابرار لفی نعیم، وہ نعیم کے اندر جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہ اس کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اب جو نیک تھے وہ تو چلے گئے جنت میں، اور جو بدکار تھے، جو گناہگار تھے، جو فاسق تھے، جو فاجر تھے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے، وہ کہاں جائیں گے؟ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک جو بدکار ہیں، جو گناہگار ہیں، جن کی نیکی والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ گیا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کہاں جائیں گے؟ فی الجحیم، اللہ فرماتا ہے وہ جحیم میں جائیں گے، وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اور جہنم جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو کوئی راحت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، جہاں انسان کو تکلیف ہی تکلیف ہے، اور دنیا جہنم جو ہے یہ آگ کا گڑھا ہے، اور دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، 70 گنا زیادہ جو ہے وہ تپش والی ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ جو دوزخ کی آگ سے 70 گنا کم حرارت والی ہے، ایک ماچس کی تیلی اگر ہم جلاتے ہیں اور وہ بھی اگر بجھ جائے، اور صرف جو انگارہ سا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہم اپنے جسم کے ساتھ لگائیں تو اس کی حرارت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جس انسان کو اس دنیا کی آگ سے 70 درجے 70 گنا زیادہ آگ یعنی دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات محترم، اس لیے ابھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اپنے اعمال کی درستگی کر لیں، ہم اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، اور آئندہ جو زندگی ہے
اپنی اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے اپنا وقت گزار کر قبر کے اندر جائیں تو ہماری قبر جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور جب ہم حشر کے اندر جائیں تو حشر بھی ہمارا بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے جو اس کی رحمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اس کے فضل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اس کے کرم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اسی وقت ہوں گی جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے تیاری جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اپنی